ابو لہب قریشی، عربی، ہاشمی، سید، چاچا، قرآن بولا تبت یدا ابی لہب وتب، اور بلال حبشی، غلام، غلام زادہ، غلام کا بیٹا، غلام خود، اور کالا اور بدصورت. اور میرے نبی نے فرمایا جب 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 میدان معاشر میں چلوں گا تو میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے میرے آگے آگے چلے گا. ایک اور مزے کی سناؤں. بھائی بلال کی اذان تو انہوں نے سنی جو ان کے زمانے میں تھے، بعد میں تو ہو نہیں سکتی. تو جب حشر کا دن ہوگا، آپ نے کہا میں میدان معاشر میں داخل ہوں گا، میرے آگے آگے بلال ہوگا. جیسے ڈرائیور آگے آگے ہوتا ہے، باڈی گارڈ آگے آگے ہوتا ہے اور مالک پیچھے پیچھے ہوتا ہے. کہا تو میں میدان معاشر میں ایسے داخل ہوں گا کہ میرے آگے بلال ہوگا اونٹنی پر، میں ہوں گا پیچھے براق پر. جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑا ہو جائے گا اور کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا. اس دن تم بلال کی اذان کا مزہ لے لینا. جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ظہر کی پہلی نماز تھی آپ کے وفات کے بعد، تو اشہد ان محمدن کہا تو روتے روتے زبان بند ہو گئی، اور پھر اذان پوری کر کے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا. اور ایسا دل خفا ہوا، ایسے غمگین ہوئے کہ مدینہ ہی چھوڑ دیا اور ملک شام نکل گئے جہاد کرنے. 6 مہینے تک واپس نہیں آئے. 6 مہینے بعد اللہ کے نبی خواب میں ملے. خواب میں بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. تو بلال کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور خواب میں آئے اور مجھے بلا رہے ہیں. یہ بھول ہی گئے کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں. راتوں رات سواری کو بھرایا ہے اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا. نہ دن میں رکے نہ رات میں رکے، صرف نماز کے لیے پیشاب کے لیے رکے اور چل سو چل. جب مدینے میں داخل ہوئے تو یہ شور مچا، یا رسول اللہ میں آ گیا. پھر ایک دم مدینہ دیکھا تو یاد آیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں. پھر چیخیں نکل گئیں. پھر سیدھے گئے حجرہ مبارک، قبر مبارک پہ جا کر گر گئے اور قبر کو یوں سینے سے لگا لیا کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو سارے مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے دے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھا لی کہ اب اذان نہیں دوں گا. تو انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے پاس سارا مجمع درخواست لے کر گیا کہ ان کی درخواست تو بلال نہیں رد کرے گا. تو دونوں سے کہا کہ آپ تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آل رسول کے شاہ سوار شاہزادے ہو، جاؤ بلال سے کہو آج اذان دے. تو یہ دونوں، ایک 6 سال کے ایک 7 سال، حسن 7 سال حسین 6 سال، یہ دونوں بھائی آئے اور آ کر کہنے لگے چاچا یا عام، اے چاچا ایک ہماری درخواست ہے. کہ کیا میرے بچوں؟ کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے بھی دے دو، آج ہماری وجہ سے دے دو. تو حضرت بلال چیخ نکل گئے، کہا ہے میرے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہ دوں گا، اور تم پر تو میں ہزاروں قسمیں توڑ سکتا ہوں. کہنے کہ میں اب تمہاری خاطر آج اذان دوں گا. اور پھر وہ چڑھے اس مکان کی چھت پر. ایک انصاری عورت کا مکان تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے. جب کہا نا اللہ اکبر تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور اس دن پردہ ہی بھول گیا عورتوں کو، اور سارے مدینے میں چیخ و پکار چنگھاڑ. یہ بلال کو عزت کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے دی. تو میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے. پیدائش سے وفات تک ہر شے کو باقی رکھا تاکہ عمل کرنے والوں کو راستہ ملتا رہے. کوئی یہ نہ کہہ سنگڑ والا کہہ سکے کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیا کرتے تھے. زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے.